ہم نے جو ٹاپک اپنا یہ لکھا ہوا تھا قرآن فرقوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو اس سے متعلق جو آیات ہیں چند وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا اور اس کو دیکھ بھی لیجئے گا قرآن مجید میں۔ سورہ الانعام 6 آیت نمبر 159، ہمارا جو ٹاپک تھا وہ قرآن فرقوں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو اس میں سورہ انعام 6 آیت نمبر 159 جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین فرقوا دینہم، بے شک جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا، وکانوا شیعاً اور وہ گروہ بن گئے، لست منہم فی شیء، وہ کسی بھی شے پہ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ ان کو خبردار کرے گا کہ وہ کیا فعل کر رہے تھے۔ یعنی سورہ انعام 6 آیت نمبر 159 جو ہے وہ بہت واضح آیت ہے، اور اس آیت کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین میں جو تفرقہ ہے اس کو سختی سے جو ہے وہ منع کیا کہ اس کو فالو کیا جائے، کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے ان الذین فرقوا دینہم، بے شک جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا، وکانوا شیعاً اور وہ گروہ بن گئے۔ شیعہ لفظ استعمال بھی کیا جاتا ہے ہمارے یہاں، یعنی سنی بھی ایک شیعہ ہے اور شیعہ بھی ایک شیعہ ہے، وہابی بھی شیعہ ہے اور دیوبندی بھی شیعہ ہے، بریلوی بھی شیعہ ہے، یہ سب شیعہ ہی ہیں۔ اب کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے ہیں تو کہتے رہیں، لیکن یہ سارے شیعہ ہیں قرآن مجید کے مطابق، کیونکہ سب کو مسلم بننا ہے، شیعہ نہیں بننا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان الذین فرقوا دینہم، بے شک جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا، وکانوا شیعاً اور وہ گروہ بن گئے، سیکٹ بن گئے، فرقہ بن گئے، لست منہم فی شیء، وہ کسی بھی شے پہ نہیں ہے، انما امرهم من اللہ، ان کا معاملہ جو ہے اللہ کے سپرد ہے، ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون، پھر اللہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا فعل کر رہے تھے۔ تو اس میں بتا دیا اللہ نے کہ وہ کسی بھی شے پہ نہیں ہے، انہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا ہوا ہے۔ اور سورہ انعام سورہ آل عمران 3 جو ہے اس کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت کرو۔ یہ جو بات ہے تفرقہ نہیں کرو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ مت کرو، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم تفرقہ مت کرو۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دے دیا، اس کے باوجود لوگ تفرقہ کرتے ہیں، تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی وہ یعنی حکم عدولی کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اگنور کر رہے ہیں اور اس کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ تو تفرقہ کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو فتویٰ ہے، آرڈر ہے، اس کے خلاف یعنی وہ کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ آیات کا کفر کر رہے ہیں، آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ تو واضح آیت ہے، جبکہ اس میں لکھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو اللہ کی رسی کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے، جس کے ذریعے ہم اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رسی ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کو تھام لینے کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، تو اس کا مطلب ہے جو لوگ بھی اس کتاب کو مضبوطی سے نہیں پکڑ رہے، یعنی مضبوطی سے پکڑنے کا مقصد اس کو اپنی زندگی میں ایمان لا کر عمل نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے اس کتاب کو مضبوطی سے نہیں پکڑ رہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ مت کرو۔ اسی آیت میں لکھا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم تھے آپس میں دشمن، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس کے سبب سے اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ دلوں میں الفت ڈال دیتا ہے، جب ہم تفرقہ سے نکلتے ہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، تو ہم تفرقے سے نکل جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جو لوگ اس کتاب پر عمل کریں گے، ایمان لائیں گے، عمل کریں گے، نہ وہ کسی لسانی گروہ کا حصہ بنیں گے، نہ وہ کسی مذہبی گروہ کا حصہ بنیں گے، وہ اپنے آپ کو ہمیشہ اس کتاب کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ان کے لیے کوئی اس بات کی امپورٹنس نہیں ہے کہ کون کس زبان بولنے والا ہے، کون کس فرقے سے تعلق ہے، کون کس مذہب سے تعلق ہے۔ وہ ہمیشہ لوگوں کو، انسانوں کی نگاہ سے ہی دیکھیں گے، اور آیات کے ذریعے ہی ان کے ساتھ اپنے انٹریکشن رکھیں گے۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے اس میں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ اور پھر آگے لکھا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس نے تم کو اس سے بچا لیا۔ یعنی اگر ہم اس حالت میں مر جائیں
تو ہم آگ میں گر جائیں گے، اس گڑھے میں گر جائیں گے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں اللہ اس سے ہمیں بچا لے، یعنی اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہم اس سے بچ جائیں گے، یعنی جیسے ہماری ڈیتھ ہوگی اور ہم نے نہیں اگر اس سے ان فرقوں سے نہیں نکلے اور اس کتاب کو مضبوطی سے نہیں پکڑا اور آپس میں ہم بھائی بھائی نہیں ہوئے، یعنی ہمارے دل ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح نہیں جڑے، تو اس کا مقصد یہ اور ہم آپس میں نفرتیں رکھتے ہیں، تو اگر ہمارے دل نہیں جڑتے تو ہم ایک آگ کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے ہوئے، ہماری جیسے زندگی ختم ہوگی، ڈیتھ ہوگی تو ہم آگ میں ہی جائیں گے سیدھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کر آیات کو بیان کرتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آیت کو واضح طور پہ بیان کر دیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہے تم سب ہدایت حاصل کرو۔ تو اس آیت کو بھی، یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، ہمارے معاشرے میں یہ پڑھی جاتی ہے، مساجد میں ہی پڑھی جاتی ہے، لیکن ہر فرقہ جب اس کو آیت کو پڑھتا ہے اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے اور دوسروں سب کو غلط سمجھتا ہے، جبکہ ہمیں اس آیت کے مطابق ہم سب کو درست ہونا ہے اور ایک ہونا ہے۔ اس کے مطابق ہم جو بھی آیت پڑھ رہا ہے اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ بندہ صحیح ہے، نہیں، اس نے آیت پر ایمان لا کر اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ تو یہ اس کا میسج ہے اس آیت کا۔ ایک اور آیت ہے سورہ آل عمران 3 کی 103 میں نے پڑھی تھی، اور 105 میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 105 میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور تم نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ کر دیا، واختلفوا، اور اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم البینات، بعد ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور تم نہ ہو جانا ان کی طرح جن لوگوں نے تفرقہ کیا ہوا ہے۔ اب جو ہمارے معاشرے میں تفرقہ کیا ہوا ہے، فرقے بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں منع کر رہا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، اور تفرقہ کیا، وقت تلف، اور انہوں نے اختلاف بھی کیا ہوا ہے، آپس میں ان کے اختلافات بھی آپ کے سامنے ہیں، کتاب کے مطابق زندگی نہیں گزارے، کتاب کو مضبوطی سے نہیں پکڑا، اپنے دین میں تفرقہ کر لیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم ان کی طرح مت ہو جاؤ۔ من بعد ما جاءہم البینات، بعد تمہارے واضح نشانیاں، واضح آیات آ گئیں، اس کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے بعد تم ان کی طرح مت ہو جاؤ، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 105 میں بتا دیا کہ جو تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے عذاب عظیم ہے، یعنی جو پچھلی آیت میں نے پڑھی تھی وہ آگ کے گڑھے کے کنارے پہ تھے، تو یہ عذاب کے گڑھے کے کنارے پہ تھے، جیسے ڈیتھ ہوگی تو وہ عذاب میں چلے جائیں گے جو فرقوں میں ہیں، کیونکہ قرآن مجید فرقوں کے بارے میں مطلب بالکل ہی مطلب سمجھ لیں یعنی سختی سے منع کر رہا ہے۔ ان تینوں آیت جو میں نے تینوں آیتیں پڑھی ہیں، ان تینوں آیات کے مطابق قرآن مجید کے حساب سے آپ کسی فرقے میں اپنے آپ کو منسلک نہیں کر سکتے۔ سورہ نام 6 آیت نمبر 153 ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہی صراط مستقیم ہے، فَاتَّبِعُوهُ، پس اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور نہیں تم اتباع کرو راستوں کی، فَتَفَرَّقَ، جو کہ متفرق ہو گئے، بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ساتھ تمہارے راستے کے بارے میں، اللہ کے راستے کے بارے میں جنہوں نے تفرقہ کر دیا، متفرق راستے بن گئے، ان کی تم اتباع مت کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور نہیں تم اتباع کرو راستوں کی، سبل کہتے ہیں سبیل کی جمع ہوتا ہے، پلورل ہوتا ہے سبل، تو راستوں کی تم اتباع مت کرو۔ آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں مختلف راستے، مختلف تفرقے کے مختلف راستے ہیں ان کے، تو ان راستوں کی اللہ کرے اتباع مت کرو، جو کہ فتفرقہ، جنہوں نے تپس تفرقہ کر دیا، بیکم، ساتھ تمہارے، ان سبیلی، اس کے اللہ کے راستے کے بارے میں انہوں نے تفرقہ کر دیا، ذالکم وصاکم، اللہ کرے یہ تمہارے لیے وصیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بہی، اس ساتھ اس کے، اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے اس کے ساتھ وصیت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے جو اس آیت میں لکھی ہے سورہ انعام 6 آیت نمبر 153 میں، کہ اللہ کہہ رہا ہے وَأَنَّ هَٰذَا الصِّرَاطِ مُسْتَقِيمًا، بے شک یہ جو میرا راستہ، جو اللہ کہہ رہا ہے بے شک میرا راستہ، یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، صراطی مستقیمہ ہے، میرا یہ سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، پس اس کی اتباع کرو، اللہ کہہ رہا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کو بھی یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ یہ جو میرا راستہ ہے یہ
سیدھا راستہ، یعنی اتنا مس گائڈ کیا ہوا تھا معاشرے میں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات بتانی پڑی جو میرا راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل، اور تم دوسرے راستوں کی اتباع مت کرو، فتفرقہ، جو تفرقہ جنہوں نے کر دیا، بکم، ساتھ تمہارے، عن سبیلہ، اللہ کے راستے کے بارے میں، ذالکم وصاکم بہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تم سب کو وصیت کر رہا ہے، وصیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ پھر سورہ شورا 42 آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین، شرع تم سب کے لیے الدین یعنی دین اسلام میں وہی ہے، ما وصا بھی نوحا، جو ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے، جو وصیت کی ساتھ اس کے نوح کو، والذی اوحینا الیک، اور جو وصیت کی ہم نے تیری طرف یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وما وصینا بھی ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جو ہم نے وصیت کی ابراہیم کو، موسیٰ اور عیسیٰ کو، ان اقیم الدین، یہ کہ دین اسلام کو قائم کرو، ان اقیم الدین، الدین کو قائم کرو، الدین کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین جو ہے اللہ کے نزدیک جو ہے اسلام ہے۔ تو دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے سب کو یہ وصیت کی تھی کہ دین اسلام کو قائم کرو، یعنی نوح علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو قائم کرنے کی وصیت کی، اور اللہ نے کہا ولا تتفرقوا فی، اور تم اس میں تفرقہ مت کرو۔ تو ہمارے معاشرے میں اس میں تفرقہ کیا ہوا ہے، مختلف فرقے بنائے ہوئے ہیں۔ اگر آپ غور سے دیکھیں اس آیت میں کہ نوح علیہ السلام کے پاس بھی دین اسلام تھا، اور والذین اوحینا الیک، اور جو ہم نے وصیت کی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہی کی طرف تیری، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وصیت دین اسلام کی، وما وصینا بہ ابراہیم، جو ہم نے وصیت کی اس کے ساتھ ابراہیم کو، وہ بھی دین اسلام کی، موسیٰ، وہ بھی دین اسلام، و عیسیٰ دین اسلام، ان اقیم الدین، یہ کہ تم سب دین کو قائم کرو، ولا تفرقوا فی، اور اس میں تم سب یعنی انبیاء کو کہا تفرقہ مت کرو، کبر علی المشرکین، یہ برا لگ رہا ہے مشرکین کو، ما تدعوہم الیہ، جس کی طرف تو ان کو دعوت دے رہا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جو چن لیتا ہے اس کی طرف جس کو وہ چاہتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور وہ ہدایت کرتا ہے اس کی طرف جس کو جو رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جو رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت کرتا ہے۔ تو اس آیت سے سورہ شورہ 42 آیت نمبر 13 سے ہمیں ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ دین اسلام کی جو شرع ہے وہ شرع جو ہے شریعت ایک ہی ہے جو اللہ نے وصیت کی تھی نوح کو، اور جو وحی کی طرف تیری یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور جو وصیت کی اس کے ساتھ ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو، یہ کہ دین اسلام کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ مت کرو۔ تو آج جو دین اسلام میں تفرقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس وصیت کو انہوں نے چھوڑ دیا جو تمام انبیاء کو کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی، اس کو چھوڑ کر اپنے تفرقہ بنا دیا، اپنے فرقے بنا لیے، اور یہ بتا بھی رہے ہیں ان فرقوں کے جو بانی ہیں ان کے نام بھی بتاتے ہیں کہ یہ فلاں کا فرقہ ہے، یہ فلاں کا فرقہ ہے۔ ہر فرقے کے ساتھ آپ دیکھیے گا اللہ اس کے رسول کا نام نہیں لگا ہوا، بلکہ ان کے جو بانی ہیں جنہوں نے ان فرقوں کی بنیاد رکھی ان کے نام باقاعدہ بتائے جاتے ہیں، اور انہی ناموں سے وہ فرقے چل رہے ہیں۔ تو وہ جو انسانوں نے جو فرقے بنائے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کبر علی المشرکین، اب جو اس معاملے میں جو شراکت کر رہے ہیں مشرکین ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ان کو یہ بات بہت ہی بری لگے گی۔ اب بتائیں اگر میں یہ آیت کسی ہندو کو بتاؤں اس کو کیوں بری لگے گی؟ اگر میں کسی عیسائی کو بتاؤں وہ بھی نہیں برا مان رہا، یہودی کو بتاؤں وہ بھی برا نہیں مانے گا، اس کو برا کون مانے گا؟ جو اس کتاب کے بلیورز ہیں، اور جب ان کو بتائیں گے تو وہ برا مان جائیں گے، اس کتاب کے بلیورز جو ہیں وہ کہیں گے کتاب کو تو بلیو کرتے ہیں لیکن اندر جو لکھا ہے اس کو برا مان جائیں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کبر علی المشرکین، برا لگ رہا ہے مشرکین کو۔ مشرکین کون ہیں؟ جنہوں نے یعنی اپنے فرقے بنائے ہوئے اور ان کے فرقے کے بانی کے نام بھی بتائیں، اور ان فرقوں کے جو بانی حضرات ہیں بنیاد رکھنے والے جو ان کے لیڈرز ہیں ان کے نام بھی بتا رہے ہیں، ان کے اماموں کے نام بھی موجود ہیں۔ تو ان اماموں کے نام پہ پورے دین بنائے ہوئے ہیں، اور وہ مشرکین اللہ تعالیٰ کی کتاب سے شراکت کر کے وہ انہوں نے دین بنائے ہوئے ہیں، نام اللہ کا بھی لیتے ہیں، رسولوں کا بھی لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ایک مشرک یعنی شراکت کر کے انہوں نے ایک دین بنا لیا اور اپنا فرقے کا نام بھی رکھ دیا۔ تو اگر آپ یعنی ڈیپ جا کے فرقوں کو اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کبر علی المشرکین، برا لگ رہا ہے مشرکین کو۔ تو یعنی اگر فرض کیا یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں اگر کسی شخص کو بری لگے گی تو وہ ایکسپوز ہو جائے گا کہ وہ مشرک ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمیشہ ایمان والا جو ہے اس آیت کو سننے کے بعد
وہ اس کو سیٹسفیکشن اور تسکین ہوگی، لیکن اس کا لٹمس ٹیسٹ اس بندے کا ہو جائے گا جو یہ آیت سنے گا اور برا مان جائے گا، تو سمجھ لیں اس کا اندر کیا ہے، وہ مشرک ہے۔ ما تدعوہم الیہ، اللہ کہہ رہا ہے برا لگ رہا ہے مشرکین کو جن کی طرف تو ان کو دعوت دے رہا ہے، الیہ طرف اس کی، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور ویہدی الیہ من ینیب، اور وہ ہدایت کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف چن لیتا ہے، جس کو چاہنے کا مطلب ہر زمانے کے زندہ انسانوں میں جس کو چاہے چن لے گا۔ یہ کوئی عالم و اسکالرس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کتاب عالم و اسکالرس کی ہے بھی نہیں، یہ عام مسلمانوں کی کتاب ہے۔ عالم و اسکالرس جو ہیں وہ تو اس پہ تفاسیریں لکھیں گے، وہ تو انٹرپریٹیشنز کریں گے، وہ تو فرقے بنائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ عام مسلمان اس کتاب کو جو سمپل پڑھے اور اس کے اندر وہ ایزیلی اس کو سمجھ جاتا ہے، عام مسلمان۔ جیسے میں ایک عام مسلم ہوں، مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، میں کوئی یعنی کوئی مفتی نہیں ہوں، کوئی عالم نہیں ہوں، آیت پڑھ رہا ہوں مجھے نظر آ رہا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے، تو اس طرح سے ہر مسلمان کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ یہاں پہ لکھا ہوا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے چن لیتا ہے، یعنی انسانوں میں سے اپنے لیے کہ وہ اس پر ایمان لے آئے، جس کو چاہے چن لیتا ہے، اور جس کو چاہے چن لیتا ہے کہ وہ دعوت دے اس کی طرف، اس آیت کی طرف، اور اس طرح وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہ ہدایت دے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں پتہ چلی سورہ شورہ 42 آیت نمبر 13 کہ تمام پیغمبروں کا ایک ہی دین اسلام تھا، انہوں نے کوئی تفرقہ نہیں کیا۔ دنیا میں جتنے بھی اس کتاب کے سے جو اسی کتاب سے پوری دنیا کے مذاہب جو فرقے بنے ہوئے ہیں، جس میں عیسائیوں کا مذہب بھی آ جاتا ہے، یہودیوں کا مذہب بھی آ جاتا ہے، اور وہ تمام مذاہب جو کہ اس کتاب کے اندر جو کیریکٹرز ہیں، یعنی پیغمبرز ہیں جن کے نام ہیں، کیریکٹرز ہیں، اللہ، رسول اور تمام پیغمبروں کے نام ہیں، انہی کی بیسس کے اوپر انہوں نے مذہب بنائے ہوئے ہیں۔ تو وہ سب اسی کتاب سے ڈیویٹڈ فارم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو تمام انبیاء کو ٹیچ کیا، اور تمام انبیاء کو ایک ہی وصیت کی، جو بھی میں نے آیت پڑھی تھی، تو وہ وصیت جو کی تھی انبیاء نے آگے پہنچائی، لیکن لوگوں نے یعنی اسکالرز نے، ان مذہب کے اسکالرز نے اس کے اندر اپنے کانسیپٹس ایڈ کیے، اور ایڈ کرنے کے بعد اپنا ایک فرقہ بنا لیا۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی یہی چیز نظر آ رہی ہے، یہ کتاب پہ کون فالو کر رہا ہے؟ کتاب کو تو فالو ہی نہیں کر رہا ہے۔ سیم جیسے جوز نہیں کر رہا ہے اس کتاب کو فالو، کرسچن نہیں کر رہے اس کتاب کو فالو، ہمارے مسلمان بھی اسی کتاب کو یعنی مسلم فرقے اس کتاب کو فالو نہیں کر رہے، صرف اس کو بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں۔ اس کو یعنی عربی میں صرف پڑھتے ہیں اور ثواب کماتے ہیں، سپارے پڑھتے ہیں ثواب کماتے ہیں۔ ہم بھی فالو نہیں کر رہے، ہمارے باپ دادا بھی فالو نہیں کر رہے، جس گھر میں پیدا ہوا ہم نے کبھی نہیں سنا کہ یہ اس کتاب سے کوئی ہمیں تعلیم دی جا رہی ہو۔ ہمیں بغیر سمجھے اس کو رٹا لگوایا، ہمیں بغیر سمجھے اس کی الفاظ جو ہے اس کا تلفظ درست کرایا، باقی سارا کچھ کرایا 6-7 سال کی عمر تک۔ اس کے بعد ہمیں کبھی بھی ان الفاظوں کے معنی نہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں بتائے، نہ باپ دادا نے ہمارے بتائے، اور نہ چچا تایا نے ہمیں بتائے، نہ ماموں حضرات نے بتائے، کسی نے نہیں بتایا ہمیں۔ ہم نے خود پڑھے تو ہمیں پتہ چلا کہ اس آیتوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں جو علماء حضرات ہیں مساجد میں، وہ اس کتاب کے بارے میں کبھی بھی ڈسکشن نہیں کرتے ہیں، اور وہ جو کچھ بھی بتا رہے مذہب، ان کا آپ خطبے سن لیں جمعے کے، اس کے اندر جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے وہ اس کتاب میں نہیں لکھا ہوا، اور اس کتاب کے اندر جو اتنے اہم میسیجز لکھے ہوئے ہیں وہ کوئی نہیں بتا رہا۔ تو ایک عام مسلمان کا کام ہے کہ وہ اس کتاب کو، ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں وہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور اسی پہ عمل کریں۔ تو سورہ شورہ جو 42 میں نے کی 13 نمبر آیت پڑھی تھی، اس کے بعد 14 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور نہیں تفرقہ کیا لوگوں نے سوائے جب ان کے پاس علم آ گیا، آپس میں ضد بحث کے انہوں نے تفرقہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بتا دی ہمیں کہ یہ تفرقہ کیوں کیا لوگوں نے، علم آنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے تفرقہ کر دیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجْلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کا یہ کلمہ جو ہے پہلے سے نہ لکھا ہوا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے لیے ان کا جو وقت ہے، یعنی اجل مسمہ کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ لکھ دیا کہ ایک وقت کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا حکم صادر کرے گا، تو لقضی بینہم، اللہ کہہ رہا ہے ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا۔ تو فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا ان کے لیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مہلت دی ہوئی ہے ہر انسان کو، یعنی زندگی اس کی ختم ہونے تک، کہ وہ توبہ بھی کر سکتا ہے اور اپنے راستے کو تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جو وارث ہو گئے الکتاب کے، من بعدہم ان کے بعد،
لفی شک کے منو مریب، وہ اس میں شدید جو ہے شک میں مبتلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے جو ان انبیاء کے بعد اس کتاب کے وارث بنے تو وہ اس میں شک میں مبتلا ہے۔ اب جو میسج آ رہا ہے وہ یہ ورث الکتاب کے پاس آ رہا ہے، کتاب کے وارث۔ تو میں اور آپ جو ہیں اس کتاب کے وارث ہیں، آپ کے پاس بھی یہ کتاب ہے، آپ بھی اس میں ایمان رکھتے ہیں، آپ لوگ بھی، میں بھی ایمان رکھتا ہوں، تو ہم سب اس کتاب کے ورث الکتاب کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کتاب کے جو وارث بنائے گئے وہ لوگ جو ہیں اس میں شک میں مبتلا ہیں۔ یعنی جب ان کے سامنے واضح آیت بتائی جا رہی ہے کہ سورہ شورى 42 آیت نمبر 13 میں یہ بات لکھی ہے، تو وہی جو ہے جو کتاب کے وارث بنائے گا وہ شک میں مبتلا ہے۔ اب ایک اور آیت سورہ روم 30 آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جن لوگوں نے دین میں اپنے تفرقہ کر دیا، وکانوا شیعاً، اور وہ شیعہ ہو گئے، گروہ ہو گئے۔ پہلے بھی میں نے بتایا شیعہ گروہ کا مطلب ہے کہ سنی بھی شیعہ ہے، شیعہ بھی شیعہ ہے، بریلوی بھی شیعہ ہے، دیوبندی بھی شیعہ ہے، وہابی بھی شیعہ ہے، یہ سب شیعہ ہیں۔ جو بھی آپ نام لیں گے وہ شیعہ ہی ہے۔ شیعہ کا مطلب ہوتا ہے سیکٹ، گروہ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے من الذین فرقوا دینہم، بے شک جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا، وکانوا شیعاً، جو انہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور وہ شیعہ ہو گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر پارٹی جو ہے وہ اس میں خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں ہر پارٹی اس میں خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ سارے گروہوں کو دیکھ لیں، ان کو الحمدللہ ہم سنی ہیں، الحمدللہ ہم شیعہ ہیں، الحمدللہ ہم وہابی ہیں، الحمدللہ، سب الحمدللہ سے بات شروع کرتے ہیں اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ بتا دیتے ہیں کہ ہم کیا ہیں۔ تو سارے الحمدللہ جو ہیں وہ سب خوش ہیں، اللہ کا تعریف کرتے ہیں اور خوشی خرم، خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں، اور اس بات پہ خوش ہیں کہ وہ اس تفرقے میں جو زندگی گزار رہے ہیں، جس فرقے میں پیدا ہوئے ہیں، بس وہ خوش ہیں اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ روم 30 آیت نمبر 32 میں بتا دیا کہ جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا ہوا ہے اور وہ گروہ شیعہ بنے ہوئے، ہر پارٹی جو ہے وہ خوش ہے جو ان کے پاس ہے۔ آخری آیت میں پڑھوں گا، سورہ الانعام 6 آیت نمبر 65 ہے جو ہمارا ٹاپک ہے، اس سے متعلق میں آخری آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ الانعام 6 آیت نمبر 65۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، کہہ دو وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر عذاب بھیجے، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، ومن تحت ارجلکم، یا تمہارے ٹانگوں کے نیچے سے عذاب بھیجے، او یلبسکم شیعاً، یا وہ تمہیں لباس بنا دے شیعہ کا لباس بنا دے، یعنی گروہ کا لباس بنا دے، وَيُذِيقَ بَعْضُكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور وہ تمہیں ذائقہ چکھائے بعض کو بعض کے ساتھ سختی کے ساتھ۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھ ہم کس طرح آیات کو کھول کر پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، شاید کہ وہ سمجھ سکیں، شاید کہ وہ سمجھ سکیں۔ اللہ کہہ رہا ہے تاکہ وہ سمجھ سکیں۔ تو اس آیت کے اندر لکھا ہے کہہ دو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے، وہ اس بات پہ پاور اس کے پاس ہے، اللہ کے پاس کی پاور ہے، قدرت رکھتا ہے کہ وہ تم پر عذاب بھیج سکتا ہے اوپر سے بھی، اور تمہارے نیچے سے بھی عذاب بھیج سکتا ہے، یا او یلبسکم شیعاً، یا وہ تم کو لباس بنا دے شیعہ کا، گروہ کا، فرقوں کا، وَيُذِيقَ بَعْضُكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور وہ ذائقہ چکھائے تم کو ایک دوسرے سے سختی کے ساتھ۔ جو آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے فرقوں کا، وہ ایک طرح سے قرآن مجید کی آیت کے مطابق عذاب ہے، وہ کیونکہ دونوں جو ہیں غلط راستے پہ چلتے ہیں، دونوں غلط راستے پہ چل کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ آپس میں جو ہیں وہ لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو مار پٹائی جو ہو رہی ہے، قتل و غارت جو ہوتی ہے، وہ ذائقہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ عذاب کا ایک جو ہے ٹیسٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھ ہم کس طرح آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، شاید کہ وہ اس کو سمجھ سکیں، اگر وہ غور کریں گے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم نے غور کیا، ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرقے کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، فرقوں کے بارے میں۔ تو ہمیں اس فرقوں سے نکل کر بننا کیا ہے؟ بننا یہ ہے کہ قرآن مجید کے مطابق ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو دی الکتاب، من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، بعد ان کے بعد جب علم آ گیا تو انہوں نے ضد بحث میں اختلاف کر دیا۔ ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، اور جو کوئی بھی کفر کر دے گا اللہ کی آیات کا
تو اللہ اس سے جلد حساب لے گا۔ تو ہمیں ایک تو یہ ذہن میں ہمیشہ رکھنا کہ ہم دین اسلام کے فالوور ہیں، اور دین اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف ایک ہی دین بھیجا گیا ہے، وہ تمام انبیوں سے لے کے اور آج تک ہمارے ہاتھ تک، یعنی آج ہم زندہ ہیں، یعنی تمام پیغمبروں سے آدم علیہ السلام سے لے کے آج میں اور آپ جو بات چیت کر رہے ہیں، سب کے پاس ایک ہی دین بھیجا ہے، کوئی دوسرا دین نہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، کیونکہ سورہ آل عمران 3 میں آیت نمبر 86 میں یہ بات اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، پس اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو جو کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈ رہا ہے تو اس سے نہیں قبول کیا ہے، نہ ہی کوئی سنی دین قبول کیا جائے گا، نہ شیعہ، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ احمدی، یہ سارے جو الگ الگ، نہ عیسائی، نہ یہودی، نہ کچھ، کوئی دین اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی نہیں ہے، اس لیے کوئی اس سے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا اور نہ قبول کیا جائے گا۔ اور ہمارا کیا ہم سنی مسلم ہونا چاہیے؟ نہیں۔ قرآن مجید میں سورہ الحج 22 آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور جہاد کرو اللہ میں جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تم سب کو چن لیا ہے، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اس نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ ملت ہے تمہارے باپ ابراہیم کی، یہ مذہب ہے تمہارے باپ ابراہیم کا۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، من قبل، پہلے سے، وفی ھذا، اور اس کتاب میں، تو ہمارا نام کیا؟ مسلم ہے۔ تو ہمیں، اگر ہم اس آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلا یہ عمل کرنا پڑے گا کہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے مسلم کے ساتھ سے سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، قادیانی، تمام چیزیں ہمیں ہٹانی پڑیں گی۔ 100% اپنے آپ کو صرف مسلم کہنا پڑے گا کہ ہم کیا ہیں؟ ہم مسلم ہیں، مسلم مسلم۔ تو یہ ہمیں اپنے آپ کو یاد کرانا ہے اس بات کو کہ ہمیں اللہ نے مسلم ہمارا نام رکھا ہے، اور ہم نے آج سے کبھی بھی مسلم کے ساتھ کچھ اور نہیں جوڑنا ہے، جو مرضی ہو جائے لوگ کہتے رہے، ہم نے نہیں جوڑنا، ہم مسلم ہیں اور اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں ہیں، یعنی ہم سب مسلم ہیں، ایک ہی امت ہے، ایک ہی مسلم ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ہوا سماکم المسلمین من قبل، پہلے سے، وفی ھذا، اور اس کتاب میں۔ جب اس کتاب میں اللہ نے لکھ دیا کہ تمہارا نام مسلم ہے تو ہمیں دوسرا نام رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے، یعنی یہ آیات کے ذریعے رسول ہم پر گواہ ہے۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم سب ہو جاؤ لوگوں کے اوپر گواہ، تو ہمیں یہ میسج لوگوں کو پہنچا کر ہمیں بھی گواہ بننا ہے لوگوں کے اوپر۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور صلاۃ کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوط پکڑ لو، ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، اور کوئی ہمارا مولا نہیں، وہ تمہارا مولا ہے۔ فنعم المولا، اور انعام کرنے والا مولا ہے، فنعم النصیر، اور انعام کرنے والا مددگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے مطابق ہمیں اس آیت کے، یعنی ہم مسلم ہیں اور ہمارا نام مسلم ہے، اور ہم دین اسلام کے فالوور ہیں، اور دین اسلام کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ سمپل کانسیپٹ ہے، نہ ہماری کوئی اور کتاب ہے، نہ ہی ہمارا کوئی اور نام ہے، اور نہ ہی ہم کسی امام کے فالوور ہیں، ہم اس کتاب کے فالوور ہیں، نہ ہم کسی فرقے کے فالوور ہیں۔ اس کتاب سے ہم حاصل کرتے ہیں تعلیم، اور اس کتاب پر ہم عمل کرتے ہیں، یہی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا دین اسلام ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ جو کچھ بھی سنتے آ رہے ہیں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمیں اسکالر بننے کا، ان کتابوں کو رٹا لگانے کا، ان کتابوں کے اوپر بحث بازی کرنے کا، ان کتابوں پہ کرٹیسزم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نہ پڑھیں نہ کرٹیسائز کریں، جو پڑھا ہے اس پر آپ ایمان لائیں اور عمل کریں، یہ ہماری زندگی کے لیے بہت کافی ہے، بہت کافی ہے، آپ یقین کریں۔ کیونکہ اکثر جب بھی قرآن مجید کی آیات بتائی جاتی ہیں تو کیا کہتے ہیں، یہ کتاب کیا کافی ہے آپ کے لیے، مطلب یہی کتاب، بس اتنی کتاب، یعنی ان کو یہ بات ہی سمجھ میں آنا مشکل ہو جاتی ہے لوگوں کو، کیا یہ بات بتا رہے ہیں، یعنی صرف یہ کتاب کافی ہو جائے گی ہمارے لیے دین اسلام کو سمجھنے کے لیے؟ کیا مطلب ہے؟ یہ کتاب مکمل کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اس کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں پوری ہدایت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہوئی ہے۔ تو جب ہم اس کتاب سے ہدایت دے رہے ہیں تو یہ بہت بہت بڑی کتاب ہے،
اس کے اندر مطلب اس میں سارے احکامات اللہ نے دیے ہیں. تو سورہ العنکبوت 29 ہے، اس کی 51 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یکفیہم، کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ وہی لفظ لکھا ہوا اولم یکفیہم، کیا نہیں ان کے لیے یہ کافی، انا انزلنا علیک الکتاب، یہ کہ بے شک ہم نے اوپر تیرے کتاب نازل کی، یتلا علیہم، وہ تلاوت کی جاتی ہے اوپر لوگوں کے، ان فی ذالک لرحمتا و ذکر لقوم یؤمنون، بے شک یہ رحمت ہے اس میں اور نصیحت ہے، یاد دہانی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لے کر آتی ہے. تو اس آیت میں 51 نمبر آیت میں، سورہ عنکبوت کی 51 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کیا یہ کتاب ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ اولم یکفیم انا انزلنا علیک الکتاب، کیا یہ کافی نہیں ہے ان کے لیے کہ ہم نے اوپر تیرے الکتاب نازل کی، یتلا علیہم، وہ تلاوت کی جاتی اوپر لوگوں کے، ان فی ذالک لرحمتا و ذکر لقوم یؤمنون، اور یہ رحمت ہے اور یاد دہانی ہے، ذکر ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لے کر آتے ہیں. تو یہ کتاب ہمارے لیے بالکل کافی ہے، مکمل کتاب ہے، اس میں پورا دین اسلام موجود ہے. پڑھیں، ایمان لائیں اور عمل کریں. سمپل دین ہے، کوئی اس میں کوئی ایشو نہیں، اور اس کو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں پڑھیں. بار بار میں یہ بات اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں، پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں یہ کتاب لکھی ہوئی ہے. اگر ہمارا ایمان اس پریزنٹ کنٹینیوس گرامر کے پر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو اساطیر الاولین سمجھ رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہ پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں اور سطریں لکھی ہوئی ہیں. ایسا کوئی نہیں ہے. ہمیں اللہ نے جب پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں آیت لکھی ہے، عربک پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس گرامر کا اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، اس میں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس استعمال کیا ہے، تو ہمارا ایمان بھی اسی پر ہونا چاہیے کہ جب اللہ نے استعمال کیا اس کو تو ہم اسی پر ایمان لے کر آئیں گے، کیونکہ اللہ براہ راست ہم سے مخاطب ہو رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیات جو تھیں سب ٹینس پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں لکھی ہیں، تو ہمیں اس پر ایمان لانا انتہائی ضروری ہے. یہ بار بار میں اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں، لوگ سمجھیں گے کہ یہ پتہ نہیں یہ کیا بات کہہ رہے ہیں. یہ پریزنٹ کنٹینیوس میں اللہ تعالیٰ یعنی حی القیوم، زندہ اور قائم ہے، وہ آپ سے بات کر رہا ہے. کہ جب اللہ تعالیٰ یعنی کہہ رہے ہیں نا کہ میں اپنے بندے جو مجھے کوئی پکارتا ہے تو میں اس کے بہت قریب ہوں اور ہر پکارنے والے کے پکار کا جواب دیتا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ تو خود سورہ بقرہ کی 186 نمبر آیت میں یہ بات اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. تو اب اللہ کہہ رہا ہے پس جب تجھ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں ان کے بہت قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار کا، ہر پکارنے والی پکار کا جواب دیتا ہوں. تو اب آپ بتائیں کہ یہ جو آیت ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو کیا یہ ونس اپون اے ٹائم تھی؟ نہیں، تو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں کہہ رہا ہے جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان کے بہت قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں کتاب لکھی ہے تو جب یعنی اسی لیے تو میں یہ بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، بس جب تجھ سے سوال کریں میرے بندے انی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، بس بے شک میں ان کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں ان کا جب وہ مجھے پکارتے ہیں، اذا دعان، جب پکارتے ہیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ بھی فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ بھی مجھے جواب دیں یعنی رسپونڈ کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ وہ میرے ساتھ ایمان لے آئیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ رشد پائیں. تو جب راشد ہم جبھی بنیں گے، رشد یعنی میچورٹی ہمارے اندر جبھی آئے گی ایمان میں، جب ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ پس چاہیے کہ وہ بھی میرے ساتھ ساتھ جواب دیں. یعنی یہ ابھی کمیونیکیشن چل رہی ہے، جب ہم کتاب پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری بات سن بھی رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے آیات کے اندر. تو اس کا مقصد ہے آیات کے تھرو ہمیں سوال کا جواب بھی ملتا ہے. تو اس لیے یہ بات میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ ہر جو آیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے لیے لکھی ہوئی ہے، اور اس کو ہمیں اسی کانٹیکس میں پڑھتے جائیں گے، ہمیں سمجھ میں آتی جاتی ہے آیتیں، اور اس پہ ہمیں ایمان لانا اور عمل کرنا. یہاں پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. شکریہ بہت بہت سننے کا. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ ایوب صاحب. سوال تو کچھ نہیں ہے، آپ نے تقریباً کافی تفصیل سے یہ سارا بیان کیا اور بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ فرقے جو ہیں وہ کتنی
غلط چیزیں آپ کو اپنے طور پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ صحیح دین پہ ہیں اور صحیح کر رہے ہیں، لیکن دراصل آپ اپنے آپ کو آگ کے گھڑے کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ تو جس طرح کی یہ سورہ انعام کی آیت 50 میں کلیئرلی خود نبی کہہ رہے ہیں کہ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، کہ میں نہیں پیروی کرتا مگر صرف اس کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ وحی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ نبی خود اب کہہ رہے ہیں کہ میں تو صرف وہی پیروی کرتا ہوں جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے۔ تو پھر یہ فرقے کہاں سے ہیں؟ مجھے تو کہنا اچھا تو نہیں لگتا، لیکن یہ تو ایک کفر ہے جس کو نام دے دیا گیا ہے فرقوں کا۔ کسی نے دیوبندی، کسی نے کچھ کہہ دیا، کیونکہ کچھ دن پہلے ابھی آپ نے کافی اچھے ریفرنسز دیے تو میرے پاس تھوڑی سی اور انفارمیشن آ گئی ہے اس سے ریلیٹڈ، کیونکہ مجھے کسی نے، جب میں نے منع کیا، میری کمیونٹی میں ایک خاتون ہے جو 11 سال سے قرآن کی کلاسز ارینج کر رہی ہیں، پیش کیا جائے گا اور ہم انہی کے امتی کے طور پہ پڑھی تھی سورہ شورہ 42 آیت نمبر 13 میں، تو میں نے بتا دیا تھا کہ اس میں جو ٹیسٹ ہے لوگوں کا وہ یہی لکھا ہے کبر علی المشرکین، برا لگ رہا ہے اوپر مشرکین کو، ما تدعوہم الیہ، جس کی طرف تو ان کو دعوت دے رہا ہے۔ تو جو دعوت دی جا رہی ہے جس طرف کہ تفرقہ مت کرو، تو چیک پوائنٹ ان کا یہی ہے کہ جس کو برا لگے گا وہ مشرک ہے۔ اس آیت میں ہی لکھا ہوا ہے۔ تو ہمیشہ مشرکین جو ہیں جنہوں نے شراکت کی ہوئی ہے اور اپنی مرضی سے انہوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں، اور انہی کے اماموں کے ناموں کے فرقے ہیں، وہ اپنے نام بھی بتاتے ہیں اماموں کے، جن کے بیسس کے اوپر وہ فرقے بنے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان مشرکین کو یہ برا لگے گا۔ تو واضح ہو جائے گا، آپ جب بھی کریں گے دیکھیں برا ہی صرف اس کو لگے گا جو نے شرک کیا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیت سے بہت واضح ہے۔ جی بالکل درست فرمایا، شکریہ۔ میں یہ اس لیے بتا رہا تھا کہ آپ کو اس بات کا افسوس نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کر رہے ہیں۔ دیکھیں مشرک یعنی جو شرک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا نام بھی لے رہے ہیں اور ساتھ میں اپنے فرقے کی تعلیم دے رہے ہیں، تو اسی کو کہا جاتا ہے شرک کرنا، شراکت کر رہے ہیں۔ تو بظاہر ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے آپ کو بھی لگ رہا ہے اور لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جناب بڑے اتنا قرآن مجید پڑھنے والے، سمجھنے والے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ ایسی بات کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نہ عیسائی اس کتاب کو پڑھ رہا ہے، نہ یہودی اس کتاب کو پڑھ رہا ہے، نہ مسلمان اس کتاب کو پڑھ رہا ہے۔ سمجھ کے بات ہو رہی ہے، تو مسلمان بھی نہیں پڑھ رہا سمجھ کے، نہ یہودی پڑھ رہا ہے، نہ عیسائی پڑھ رہا ہے۔ تو سب کے سب جو ہے بغیر سمجھے ہی اپنے دین کو فالو کرتے ہیں اور ان کے اسکالرز کو فالو کرتے ہیں، اس کتاب کو فالو نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان کو کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، کہ برا لگے گا مشرکین کو جو تو ان کی طرف ان کو پکار رہا ہے اس کی طرف، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی طرف۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی اس کو یاد کر کے بیٹھی ہوئے ہیں، لیکن وہ اس کتاب سے کچھ نہیں جانتے، جس کی وجہ سے ان کو یہ بات بری لگے گی، ہمیشہ بری لگے گی۔ جی عارف صاحب بات کیجیے۔ جی السلام علیکم یس ویری ویل ایکسپلینڈ اور thoroughly covered with all the آیت۔ میں بھی صرف کمنٹ ہی کروں گا، جو آپ نے آخری آیت پڑھی ہے سیکس سے ریلیٹڈ 6 کی 65، سورہ نام کی 65، اس میں اگر یہ کسی کو اچھی طرح سے دل پہ اتر جائے یہ آیت، آپ اس میں دیکھیں میسج کتنا کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پہلے کہ ہی از کیپیبل آف کے اوپر سے اور نیچے سے عذاب بھیج دے، یا مطلب عذاب بھیجتے، یا آپ کو سیکٹ میں کر دے، آپ کو شیعہ بنا دے۔ تو میرے نزدیک تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے 6 کی 65 میں کمپیریزن دیا ہے کہ عذاب اور شیعہ، مطلب شیعہ کا بھی اتنا ہی افیکٹ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ عذاب کا کہہ رہے کہ یا تو میں عذاب بھیج دوں یا آپ کو شیعہ بنا دوں۔ تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر یہ آیت ہمیں اگر دل میں اتر جاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو کمپیئر کر رہا ہے کہ سیکٹ ہونا ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ اللہ تعالیٰ عذاب دے رہا ہے، تو ہمیں تو فوراً اس چیز کو سبمٹ کر دینا چاہیے آیت کو۔ اور جتنی بھی آپ کے یہاں پہ لڑائی جھگڑے فسادات، ٹوٹل بیس ہی یہی ہے اس کی۔ تو میں تو الحمدللہ بہت پہلے سے اس چیز پہ میں سبمٹ کر چکا ہوں، اور ابھی بھی جتنے بھی ماشاءاللہ میں تو کہتا ہوں کہ ہر ایک کو کہ جس کو یہ آیتیں سمجھ میں آ جائیں، ٹوڈے از دی ڈے،
کہ آپ اس کو کہیں کہ نہیں میرا آج کوئی سیکٹ نہیں ہے اور میں اللہ کے لیے مسلم ہوں. بس میں نے یہ تھوڑا سا کمنٹ کرنا تھا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. جی جی، بہت بہت زبردست بات کی آپ نے. بالکل صحیح بات ہے. قرآن مجید کے مطابق ہم اللہ کے ہی مسلم ہیں اور اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے. بالکل آپ نے درست بات کی ہے. کوئی اور صاحب اگر مائک پہ آنا چاہیں تو بات کر سکتے ہیں.